صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں پر بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ہمیشہ خوش رہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ، کیا شان فرمائی میرے پیارے اللہ نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ دنیا میں، جہانوں میں، زمین، آسمان، کائنات میں، ہر چیز کے لیے اللہ نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ جب سے آپ کی پیدائش ہوئی، حتیٰ کہ آپ کی پیدائش سے بھی پہلے جب آپ کا نور تھا، تب بھی آپ رحمت ہی رحمت تھے، اور جب آپ کی پیدائش ہو گئی تو پھر تو سراپا رحمت بن گئی۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اونٹنی جو سب سے کمزور تھی، جب آپ نے اس پر تشریف رکھی تو وہ سب سے تیز ہو گئی۔ بی بی حلیمہ سعدیہ کا گھر جب آپ تشریف لے گئے وہاں تو وہ روشن ہو گیا۔ وہ بکریاں جن کے تھن سوکھ گئے تھے کمزوری کی وجہ سے، لبالب دودھ سے بھر گئیں۔ کیا بات میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے پیارے نبی کی ہر سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان، اس کی رحمت کہ اس نے ہمیں امت محمدی میں پیدا فرمایا۔ ہم اس کی اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اطاعت کیا ہوتی ہے؟ فرما برداری، اپنے اللہ کی فرما برداری، اپنے پیارے نبی کی فرما برداری۔ بلائنڈلی ہر بات پر ایمان رکھنا، یہی ایمان ہے۔ ایمان باللہ، اپنے اللہ پر ایمان رکھنا۔ جو اللہ نے فرمایا وہ 100% کریکٹ، جو ہمارے پیارے نبی نے بتایا وہ 100% کریکٹ، اسی کو فالو کرنا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کو اللہ نے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا، ہر انسان کے لیے، ہر مخلوق کے لیے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک دور دراز کے سفر سے واپس تشریف لائے تو راستے میں ایک جگہ پڑا ہوا۔ مختلف صحابہ کرام کو مختلف ذمہ داریاں جو تھیں وہ سونپی گئی، سب لوگ اپنے اپنے کام میں بزی ہو گئے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپکے سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کو کچھ دیر کے بعد احساس ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہیں درمیان میں، تو وہ بے چین ہو کر ڈھونڈنے لگے کہ کہاں ہیں، کہاں چلے گئے۔ اور جب انہوں نے تلاش کے لیے ادھر ادھر دیکھا تو کچھ نہیں دیکھا، کہیں بھی آپ نظر نہ آئے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ دور سے آتے ہوئے نظر آئے، اور جب قریب ہوئے تو دیکھ کر صحابہ کرام حیران رہ گئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکڑیوں کا گٹھا اپنے سر پر اٹھائے ہوئے لائے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے یہ زحمت کیوں کی؟ ہم آپ کے غلام اس خدمت کے لیے کافی نہ تھے؟ تو حضور نے فرمایا یہ بات مجھے پسند نہیں ہے کہ تم سب کام کر رہے ہو اور میں خود معتبر بن کر بیٹھا رہوں۔ بے تکلفانہ جواب سن کر صحابہ جو تھے وہ ایمان اور یقین کے نئے بالوں پر نصیب ہو گئے، یعنی کہ خوش ہو گئے، اور انہوں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ظاہر ہے وہ صحابہ کرام تھے، ہر بات پر یقین رکھتے تھے۔ ایون جب آپ وضو کرتے تھے تو وضو کا پانی اپنے ہاتھوں میں لے کر تاکہ ہم بھی اسی طرح سے وضو کریں، اور وہ سعادت سمجھتے تھے، سعادت تھی، اور یہ بہت بڑی سعادت تھی۔ ایون جو جانور تھے وہ بھی جب بھی آپ کو دیکھتے تھے تو دیکھا آپ نے کہ جب ایک دفعہ صحابہ کرام کے ساتھ آپ جا رہے تھے تو ایک چڑیا جو تھی وہ بے چینی سے اڑ رہی تھی، تو آپ نے صحابہ کرام کو کہا کہ اس کے بچے جو ہیں وہ وہاں پر اس میں
حوصلے میں واپس رکھ دیں تاکہ اسے تکلیف نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت دیکھیں، فتح مکہ کا وہ واقعہ یاد رکھیں جب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح عالم بن کر وہاں تشریف لے گئے کہ دشمن کو بھی معاف کر دیا۔ کتنا بڑا ظرف ہونا چاہیے اس بات کے لیے۔ کبھی سوچا ہمیں کوئی ایک لفظ کہہ دینا ہم اسے معاف نہیں کرتے، اور وہ تو رحمت للعالمین تھے، اللہ کے پیارے رسول کہ اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ اپنے چچا کی وہ دشمن جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنی زیادتی کی تھی، ہندا کو کہا کہ آئندہ میرے سامنے نہ آنا۔ ابو سفیان جیسا دشمن، اس کے گھر کو امن، کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اسے امن حاصل ہو گیا۔ واہ کیا بات ہے میرے پیارے نبی کی رحمت کی۔ اس سے زیادہ بات کیا ہوگی کہ قیامت کے دن جب ہر شخص نفسی نفسی کر رہا ہوگا تو میرے پیارے نبی کو اس وقت بھی اپنی امت کے لیے دعا فرمائیں گی اور آپ ہی کی شفاعت قبول ہوگی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ عورتیں جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا، جو اکیلی ہوتی ہیں یا بیوہ ہو جائیں، جن کی اولاد نہیں ہوتی، یا ان کے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے کہ وہ اکیلی ہوں، تو قیامت کے دن ان کے لیے کیا ہوگا؟ وہ کیسے؟ کیونکہ اولاد جب ہوتی ہے نا تو وہ صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی پیاری بات فرمائی کہ عائشہ ان کے لیے میں ہوں نا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر ہم سب کو مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں تو اللہ نے ہمارے پیارے نبی عطا فرما دیے، ہمیں تو وہ راستہ دکھا دیا۔ اپنے پیارے نبی سے محبت کریں، عشق مصطفیٰ کریں۔ دیکھیں آپ کو کتنی اللہ پاک سکون عطا فرمائیں گے، دنیا اور آخرت کی عنایات عطا فرمائیں گے۔ محبت پر خلوص ہو کے کریں، محبت دکھاوا نہیں ہوتی۔ محبت تو وہ ہے جو بلا دیکھے کی جائے۔ اپنے اللہ سے محبت کریں، اپنے پیارے نبی سے محبت کریں، اور انہی کے لیے اس کے بندوں سے محبت کریں، اللہ کے بندوں سے محبت کریں۔ یہ ساری دنیا جو ہے نا یہ اللہ کا کنبہ ہوتی ہے۔ اللہ کی کنبے کی خدمت میں لگ جائیں، اللہ آپ کو نواز دیں گے۔ اپنے پیارے نبی کی سنتوں کو فالو کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود شریف پڑھیں۔ جب بھی اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہمارے پیارے نبی نے کیسے عمل کر کے دکھایا، ہمیں پانی پینا ہے تو کیسے بیٹھ کر پینا ہے، بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے۔ آج کل کے دیکھیں سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں بچوں کے کووڈ-19 کے بعد جو ایٹیٹیوڈ میں جو ڈفرینس آیا ہے، آپ نے یہ چیزیں فیل کی؟ بچوں میں سے درگزر، برداشت یہ ختم ہو رہی ہیں۔ ایثار، ایون بہن بھائی ایک دوسرے کے لیے یہ چیزیں کیوں ختم ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ ہم صرف زبانی کلامی تو دعویٰ کرتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہم عشق مصطفیٰ کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن جب بات عمل کی آتی ہے تو ہم بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہم صبح وعدہ کرتے ہیں تو شام کو ختم ہو جاتا ہے ہمارا۔ اپنے پیارے نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کریں جیسے ہمارے پیارے نبی نے بتایا۔ آپ یقین کریں جب اگر اللہ آپ کو موقع دے نا، جب ہم مکہ سے مدینہ جاتے ہیں نا تو اتنا ہارڈشپ، اتنے سخت چٹیل پہاڑ ہیں کہ ہم امیجن کریں کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے ہوں گے تو اس وقت کیا حال ہوگا۔ لیکن انہوں نے اس امت کے لیے یہ ساری تکالیف برداشت کی۔ وہ لوگ جو آپ کو پتھر مارتے تھے، جو آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، آپ نے انہیں معاف کر دیا۔ یہ رحمت للعالمین نہیں ہے تو اور کیا؟ یہ تو رحمت ہی رحمت ہے۔ اور ہم آپس میں اتنے ہمارے بدگمانیاں، اتنے ہمارے اختلافات کہ اگر ایک کچھ کہہ دے تو ہم دوسرا برداشت نہیں کرتے۔ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ہم اپنے پیارے نبی کو یہ چیز سوچیں کہ اپنے پیارے نبی کو ہم قیامت والے دن کیا جواب دیں گے؟ ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے اپنے یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدی میں پیدا فرمایا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہمیں عطا فرمایا۔ یہ ہمارے لیے باعث فخر کی بات ہے، لیکن
ہمیں اپنے پیارے نبی کے سنتوں کو فالو کرنا ہے۔ جمعے والے دن دیکھیں کتنی اللہ پاک نے ڈیلی کی ہر روز کا آپ دیکھ لیں، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، بات کرنا، سچ بولنا، ایون ہم تو بولتے بھی سچ نہیں ہیں۔ دھوکہ دینا ہم نے عام سی بات کر لی ہے، جھوٹ بولنا ہم نے عام سی روٹین میں بنا لیا ہے۔ ہم نہ یہ دیکھتے ہیں کہ بچے بیٹھے ہیں، نہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بیٹھے ہیں۔ اب یوزنگ کرنا ہمارے روز کے معمول ہے۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ موبائل ہماری زندگی میں آ گیا تو ہمیں کوئی ہوش نہیں ہے ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، وہ کیا دیکھ رہے ہیں۔ وائی آر یو ڈوئنگ دس؟ پلیز اپنے اللہ، اپنے پیارے نبی کی سنتوں پر عمل کریں، پڑھیں، اپنے بچوں کو وقت دیں، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ اللہ نے پوچھنا ہے نعمتوں کے بارے میں ہم سے، اچھی باتیں دوسروں کو بتائیں، جو آپ نہیں کر سکتے ان کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ہر وہ بھلائی عطا فرما جس کی ہمارے پیارے نبی نے دعا فرمائی، ہمیں ہر اس برائی سے، ہر اس گناہ سے، ہر اس شر سے محفوظ فرما جس کی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے نبی کی ہر سنت پر عمل کرنے والا بنائے، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ فی امان اللہ۔